अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे ऑन गोइंग नावल तेरे वास्ते की अगली किस्त का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आपका इंतज़ार हो जाता है ख़त्म, क्योंकि मैं शुरू करने वाली हूँ नावल की अगली किस्त। तेरे वास्ते एपिसोड 17। लगता है तमीज़ भूल गए हो तुम, सिखानी पड़ेगी तुम्हें। वो एक हाथ हवा में वार करता उसे थप्पड़ रसीद करने लगा था, जिस पर शहजाद ने फ़ौरन उसे अपनी आगोश में लिया था। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है वो। क्या आपको भी इतनी समझ नहीं कि यूं सबके सामने अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाते? बच्चे बागी हो जाते हैं समझने के बजाय। वो उसकी आंखों में तनदही से देखते हुए बोली तो वो अपना हाथ मुट्ठी की सूरत कैद करता नीचे गिरा गया था। तुम तो ये बात मत ही करो। ये जो हठ धर्मी वो दिखा रहा है, ये सब तुम्हारी बदौलत ही तो है। उस ज़रे लब उसको तंज करता हुआ बोला तो वो दांत पीस कर रह गई। कितना ढीठ था ये शख्स, अपनी गलती मानने के बजाय शेर हो रहा था। उसने इतनी आवाज़ में कहा था कि उसकी माँ सुन ना पाए। ये क्या हो रहा है? क्या मुझे कोई बताएगा? ये सब लड़ाई झगड़ा किस बात का है? और बेटा कायान, ऐसा क्या हुआ है कि आप अपने डैड से यूं लड़ रहे हो? ये अच्छे मैनर्स नहीं हैं, ये आप भी जानते हो ना। शमीम बेगम ने कायान को प्यार से दिपटते हुए कहा था। वो उनकी नज़रों में देखते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड लहजे में बोला, दादो, मैं डैड से वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे डैड मॉम से करते हैं। कायान अपने बाप को छोटी आंखें करते घूरते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। वो उनसे ऐसे कभी बात नहीं कर सकते। ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। शमीम बेगम ने नासमझी से बारान को देखते हुए कायान की गलत फहमी दूर करनी चाहिए, मगर बच्चे की इस बात ने उन्हें भी सोच में मुब्तला कर दिया था। मैं सही कह रही हूँ ना बारान? उन्होंने बारान को बीच में घसीटते हुए तसल्ली चाही थी कि कायान जो कह रहा है वो सच नहीं है, जिस पर बारान ने आंखें घुमाई थीं। अब ये 1.5 फुटिया इसे अपनी अदालत में खड़ा करेगा। बारान साइकिल अपने बेटे को तीखी नज़रों से घूरते हुए सोचने लगा। बता दो, मैंने डैड से बिल्कुल वैसे ही बात की है जैसे डैड कल रात को मॉम से कर रहे थे। कल मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं मामा के पास सोना चाहता था। जब मैं मॉम के पास गया तो डैड मॉम पे शाउट कर रहे थे और मॉम बहुत रो रही थी। और मेरी मॉम को तो गुड बॉयज़ पसंद है ना, मेरी तरह, ना कि डैड की तरह। बैड बॉयज़ जो उन पर शाउट करें उन्हें मारें। आखिरी इल्ज़ाम पर तो बारान साइकिल की आंखें बिल्कुल फटने के करीब हो गई थीं। इतना बड़ा इल्ज़ाम? चलो पहले तो उसने ठीक ही कहा था कि उसने कल शहजाद को बुरी तरह ज़िच किया था, मगर उसने उसको मारा कब था? ये सरासर इल्ज़ाम था उस पर। उसने बेसाख्ता शमीम बेगम की तरफ देखते नफ़ी में सर हिलाया, जो उसे रंज भरी नज़रों से घूर रही थी। इस मुसीबत की मनगढ़ंत कहानी थी, यकीन इसको इसकी माँ से डांट पड़वाने के लिए। उसने गुस्से से कायान को देखा, जो उसे ही ऐसी ही नज़रों से देख रहा था जैसे कह रहा हो, और डांटो मेरी माँ को, जैसे मैं तुम्हें बख्श दूंगा, मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ। उसके इस अंदाज पर वो अच्छी तरह गुलस कर रह गया। बेटा वो उसका था और साइड अपनी नई सुतेली माँ की ले रहा था। खूनी सफ़ेद था इस टिड्डे का। शहजाद, क्या ये सच कह रहा है? बारान ने कल तुम्हें वाकई डांटा है? बताओ मुझे। अगर वाकई ऐसी बात है तो मैं इसकी अच्छी तरह क्लास लूँ। कल लोगों के सामने इसने हमें कम शर्मिंदा करवाया है, जो अब मुझे तुम्हारे सामने भी शर्मिंदा करवा रहा है। ज़रूर इसे अपनी माँ का सर शर्म से झुकाने में मज़ा आता है, तभी तो ये ऐसी हरकतें करता है। शहजाद को खामोश देख वो समझ गई थी कि कायान बिल्कुल सच कह रहा है। अभी बस नहीं हुई थी जब कायान ने और गौरवशानी की थी। यश दादू, और डांटे इन्हें, इन्होंने मेरी मामा को रुलाया है। फिर डैड ने कल मामा को रूम से बाहर निकाल दिया और कल मामा मेरे पास सोई थी और सारी रात रोती रही थी। अब मैं इन जैसे बैड बॉय के साथ अपनी मामा को नहीं रहने दूंगा। अब मामा मेरे पास मेरे कमरे में सोया करेंगी और इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगी। वो जैसे हतमी ऐलान करते हुए बोला तो बारान साइकिल के ज़ब्त का पैमाना लबरेज होने लगा। बेटा, मेरी बीवी है वो, तेरे कमरे में क्यों सोएगी भला? वो उसे तंजिया निगाहों से घूरते हुए बोला तो कायान भी चढ़ाते लहजे में दू बदू बोला था, मेरी मामाएँ आपके साथ क्यों सोएंगी भला? उसकी जिद करती हूँ मुस्कुराहट ने बारान साइकिल को ऊपर से नीचे तक अच्छा खासा तपा दिया था और शहजाद तो दंग बैठी बस अपने बेटे के कारनामे देख रही थी, जिसने उसकी इज्जत अफजाई का क्या खूब बदला लिया था अपने बाप से। आंखें नम थीं उसके प्यार पर। शायद ये वाहिद शख्स था जो उसे दिलो जान से चाहता था, बाकी दुनिया की तरह दिखावे के लिए नहीं। अगर कोई शहजाद से पूछता कि तुम आंखें बंद करके किस शख्स के लिए जान दे सकती हो, तो बेसाख्ता कायान का नाम लेती,
کیونکہ وہ واحد شخص تھا جس کے لیے اب وہ جان سے بھی گزر جانے کے لیے تیار تھی مگر اسے چھوڑنے کے لیے نہیں۔ موم ایسی بات نہیں ہے، یہ ٹڈا صرف بڑھا چڑھا کے بتا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہمارے درمیان، ہے نا شہزاد؟ اس نے شہزاد کو اپنی حمایت میں لینا چاہا۔ اسے ابھی بھی یہی غلط فہمی تھی کہ وہ اس کا ساتھ نبھائے گی، مگر رات کی اتنی بے عزتی کے بعد اس نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ شہزاد دل گرفتگی سے سوچ کر رہ گئی۔ وہ چاہتا تھا شہزاد اسے اس مشکل سچویشن سے نکالے، مگر شہزاد نے رخ موڑ کر اس کی بات اگنور کر دی تھی، جس پر اسے اچھی خاصی تپ چڑھی۔ وہ اسے اس کی ماں کے سامنے اگنور کر گئی تھی۔ اپنی ماں کو اداس دیکھ ان کی نم آنکھیں دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوا تو وہ فوراً بولنا چاہا، مگر شمیم بیگم اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گئی تھیں۔ اب اس کو مت گھورو غصے سے، سب غلطی تمہاری ہے اور اسے اپنی حمایت میں لینا چاہ رہے ہو۔ مت بولو، میں تمہاری ماں ہوں، پالا ہے میں نے تمہیں، اچھی طرح واقف ہے تمہاری ضد اور انا سے۔ خبردار جو اب تم نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس کو ڈرایا دھمکایا۔ اب جب تک تم شہزاد سے سچے دل سے معافی نہیں مانگ لیتے، اسے اپنا نہیں لیتے، اسے بیوی کا درجہ نہیں دے دیتے، تب تک مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ اٹل لہجے میں بولی تھیں۔ اس سے پہلے کہ باران دوبارہ ان کی بات رد کرتا، وہ ایک تیز نگاہ سے اسے نواز گئیں۔ مگر موم، شٹ اپ! ایک اور لفظ نہیں باران سائیکل، ایک اور لفظ نہیں، کیونکہ مجھے تمہاری کوئی بھی بات، کوئی بھی لفظ سننے میں دلچسپی نہیں رہی اب، کیونکہ تم نے میرا سر شرمندگی سے جھکا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اب باران سائیکل کھا جانے والی نظروں سے شہزاد کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے بیٹے کو ناشتہ کروانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس سب کے نتائج کیا ہوں گے؟ وہ اسے پسِ پردہ وارن کرتے ہوئے بولا تو وہ ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ گئی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں، کیا نہیں۔ آپ کا اور میرا ایک معاہدہ ہوا تھا، یہ تو آپ کو یاد ہوگا ہی، مگر میں اپنی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یاد رکھیے گا۔ ایک مجھ سے بدتمیزی کریں گے اور اگلے دن آپ مجھ سے ساتھ کی امید رکھیں گے تو آپ سراسر غلط ہیں۔ اس خوش فہمی سے جتنی جلدی باہر آ جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ایک محبت شعار بیوی تو میں ہوں نہیں جو پلکیں بچھائے آپ کی ہر بات مان لوں گی۔ میں شہرزاد ہوں، اپنی عزت کے لیے میں نے پہلے بھی ایک بار اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہے، دوبارہ لگانے میں کوئی گریز نہیں کروں گی میں۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنی غلطی سدھار رہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے معافی مانگ لے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے باران سائیکل ہے، جسے اپنی انا ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ تم چاہتی ہو میں، باران سائیکل، تم سے معافی مانگوں؟ ان یور ڈریمز گرل! باران سائیکل نہ تو کبھی کسی کے آگے جھکا ہے اور نہ ہی جھکے گا، اور وہ بھی اپنی بیوی کے آگے، ممکن ہی نہیں۔ یہ کہتا وہ غصے سے اپنے کوٹ جھٹکتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اتنی اہانت پر شہزاد کا چہرہ شدت سے سرخ ہو گیا۔ اس شخص نے اسے سمجھ کیا رکھا تھا، کھلونا؟ میں ابھی آئی بیٹا، آپ یہ فنش کرو۔ کایان کو ناشتہ کرنے کا کہتی ہی وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی، جب تک باہر گیراج تک پہنچ گیا تھا، بس گاڑی میں بیٹھنے والا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگی۔ باران سائیکل رکیے! وہ اس کا پورا نام لیتے ہوئے چلائی۔ پیچھے سے ہانپتی ہوئی آواز پر پل بھر کو باران سائیکل کے قدم رکے۔ یہ تو شہزاد کی آواز تھی، لیکن وہ اس کے پیچھے کیوں آئی تھی؟ اس کی ماں کے سامنے شرمندہ کرنے کے بعد اب کیا کہنا باقی تھا بھلا؟ وہ نظر انداز کر رہا تھا اسے، اس نے کون سا اس کی عزت رکھی تھی جو وہ اس کی ایک پکار پر پلٹ جاتا، لیکن اندر ہی اندر ایک یہ بھی وجہ تھی کہ کہیں شہزاد کل رات کی تکرار کا تذکرہ نہ کر لے کہ وہ اس کی سب کمیاں جانتے ہوئے اس سے کیوں لڑا، کیوں اسے اس کی کمیوں کا احساس دلایا جبکہ وہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ شاید کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اس طرح نہیں لڑتا یا لڑائی کی نوبت ہی نہ آتی، وہ سیدھا سیدھا اسے فارغ کر دیتا، مگر مسئلہ ہی یہ تھا کہ وہ کوئی دوسری تیسری لڑکی نہیں جو اس پر پیار محبت لٹاتی، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی۔ وہ شہزاد تھی جو اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی تھی، اور مزاحیہ بات یہ تھی کہ وہ اس کی طرف خود کو کھینچتا ہوا محسوس کر رہا تھا، جو سراسر اس کی ہار تھی۔ اگر وہ اس کی آنکھوں کا چور پڑھ لیتی تو کیا جواب دیتا، جبکہ وہ تو خود بھی اس سوال کا جواب نہیں جانتا تھا اور اس جواب سے بھاگ رہا تھا۔ اگر وہ اسے یہی کہہ دیتی کہ اس کے ایکس منگیتر سے اس کے لیے کیوں لڑا، اگر اتنی ہی نفرت کرتا ہے کیوں اسے پروٹیکٹ کیا، وہ تو کوئی جواب ہی نہ دے پاتا۔ خود جو کچھ نہ جانتا تھا کہ کسی اور کو اس کے ساتھ دیکھ کر جلن کیوں اود آتی ہے۔ مسٹر باران سائیکل، تم مجھے نظر انداز کر کے نہیں بھاگ سکتے، سنا آپ نے؟ وہ بھاگتی ہوئی باران کی کار کے سامنے آئی تھی اور دونوں بازو ہوا میں پھیلاتے باران کے جانے کا راستہ مسدود کیا تھا۔
ڈارک بلیک رنگ کی شلوار قمیص پر کپڑوں کے ہم رنگ نفیس سی سینڈل اور ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے باران کو سرخ نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ناک اور گالوں کی سرخی الگ ہی طرح سے باران کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، جو شاید غصے کی وجہ سے تھا یا بخار کی وجہ سے وہ جان نہ سکا۔ کیا وہ رات کو روتی رہی تھی؟ کھلے آسمان تلے اس کے سامنے کھل کر نظر آئی تو وہ بے چین دل سے سوچ کر رہ گیا۔ اس پر تضاد اس کی پلکوں کا خم۔ باران سائیکل نے شرابی کیفیت میں نظر دوسری جانب پھیر لی۔ یہ جادوگرنی یقیناً اسے اپنے بس میں کرنا چاہتی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کٹھور دل ہو بھی رہا تھا اس کا اسیر۔ مسٹر، ذرا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اندر اتنا بات کا بتنگڑ کیوں بنا کر آئے ہیں؟ اٹس نن آف یور بزنس، وہ اسے ہٹنے کا اشارہ کرتا بولا۔ اچھا، مجھے آپ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں، اور جو آپ میرے نام نہاد رشتوں سے لڑتے ہیں اس کا کیا؟ آخر میرے منگیتر سے آپ نے کس کی اجازت سے بات کی اور اس کے سامنے اتنا اپنائیت کا دکھاوا کیوں کیا، جبکہ میں نے ان کے سامنے تو کچھ ظاہر کرنے کا نہ کہا تھا؟ جس سوال سے وہ ڈر رہا تھا شہزاد نے وہی سوال کیا تھا۔ باران نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ تم میری نام کی ہی صحیح بیوی ہو، اس لیے۔ باران نے انتہائی سنجیدگی سے شہزاد کو سخت نظروں سے گھورتے کہا۔ اس وقت وہ بالکل تیار بلیک ٹیکسیڈو میں کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ بال سلیقے سے سر پر جیل لگا کر سیٹ کیے گئے تھے۔ اگر اتنی ہی نفرت کرتے ہیں مجھ سے، خار کھاتے ہیں، اپنے معاملات میں بولنا پسند نہیں کرتے، تو میری وجہ سے یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ بولتے میرے لیے، ہونے دیتے بدنام مجھے ان کے سامنے، شہزاد تیزی سے کہہ رہی تھی جب باران نے اس کی بات کاٹی۔ یہ لڑکی اس کے سر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی لیے اس لڑکی سے اب لا تعلقی ہی بہتر تھی۔ اپنی فضول گوئی اپنے پاس رکھو لڑکی، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کے سامنے کیا کہنا ہے، مجھے معلوم ہے۔ آئندہ باران سائیکل کا راستہ کاٹنے کی جرات مت کرنا، اب ہٹو میرے راستے سے۔ باران سائیکل درستگی سے شہزاد کو دھکا دیتے گاڑی کے آگے سے ہٹاتا ہوا بولا۔ شہزاد نے دکھ، غصے اور کھولتے دماغ سمیت سختی سے آنکھیں مچ کر کھولیں۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔